अस्सलाम वालेकुम। लर्न रिपर्टरी में आज का जो हमारा रूब्रिक है वो है लेज़ीनेस। लेज़ीनेस को एक्सप्लेन करना है। लेज़ीनेस का मतलब है मोस्टली सुस्ती, काहली, काहलुल वजूद होना, यानी कि इस तरह का होना कि किसी भी काम करने को दिल ना करना। अगर कोई काम करना चाहे भी तो बस वो, इसको पंजाबी में कहते हैं हड हराम होकर बैठे रहना, काम ना करना। इसकी बहुत सारी सिचुएशंस आ जाती हैं। कुछ लोग फिज़िकली या मेंटली वैसे ही लेज़ी होते हैं, जैसे ब्लड कप के पेशेंट होते हैं, मट्टी के मादू होते हैं, जिधर बिठा दे उधर बैठ के जिसे करना वैसे कर लिया। इस तरह की कंडीशन इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन कुछ लोग पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह का सिस्टम आ जाता है या कुछ इस तरह का मिसहैप हो जाता है, या वो मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो फिर उनके अंदर सुस्ती और काहली पैदा हो जाती है। जैसे कि ग्नेशिया के पेशेंट होते हैं, अगर जब इनके ऊपर कोई टेंशन आती है, इनको गम मिलता है, तो वो इस गम के जो बैड इफ़ेक्ट्स उनके ऊपर आते हैं, उसकी वजह से उनके बॉडी जो है ना वो उतना स्टेमिना नहीं रहता, वो लेज़ीनेस की तरफ चले जाते हैं, सुस्ती की तरफ आ जाते हैं, कोई भी काम करने को उनका दिल नहीं चाहता। लेज़ीनेस के पेशेंट इस कदर थकावट का शिकार हो होते हैं कि सुबह को उठना उनका महाल होता है, वो उठना नहीं चाहते, अगर वो उठ भी जाए तो उनका काम करने को दिल नहीं चाहता। इनके अंदर इस तरह की सुस्ती पाई जाती है। क्योंकि सुस्त होना या सुस्त वजूद होना अगर नॉर्मल है तो वो कोई बात नहीं है कि थकावट हो गई है, काम किया, ज़रा इंसान थक गया है तो वो सुस्त हो गया है। लेकिन जब ये सुस्ती हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हम उसको इस लेज़ीनेस रूब्रिक के अंदर लेंगे। यानी जिस तरह हम दूसरी चीज़ों को रखते हैं ट्रीटमेंट के लिहाज में, जब एक पेशेंट आकर कहता है कि डॉक्टर साहब ये हमारा बच्चा ही पहले बहुत एक्टिव था, लेकिन अब ये इस कदर सुस्त हो गया है कि इसको उठा के हमें मुंह हाथ धुलाना पड़ता है, ये खुद से कोई काम नहीं करता, खुद से एक्टिवनेस इसके अंदर नहीं पाई जाती। तो ऐसी कंडीशन में फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। इतनी ज़्यादा सुस्ती उनके अंदर पाई जाती है। जब इंसान मायूस हो जाता है या किसी थकावट का शिकार हो जाता है या किसी बिजनेस की वजह से दिन रात जब वो एक करता है, तो जब उसकी बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं तब भी उसके अंदर सुस्ती पाई जाती है। जब वो थकावट का शिकार हो जाता है, सुबह उठना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, कोई काम करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, फिर वो बहाने ढूंढता है, या अल्लाह झूठ ही हो जाए, मुझे ये काम ना ही करना पड़े, मैं कोई और ही कर ले तो अच्छी बात है, मैं ना करूँ ये काम। इस तरह की कंडीशन जो है ना इसके अंदर पाई जाती है। इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन है जिनमें सल्फ़र, कलकेरिया काब, नक्स वामिका के पेशेंट्स भी आते हैं। जिस तरह सर ने हमें एक्सप्लेन किया है कि इतनी सारी मेडिसिन है जो लेज़ीनेस के अंदर आती हैं, उनमें से मुझे सल्फ़र को एक्सप्लेन करना है। सल्फ़र जो पेशेंट होता है गंदा मंदा होता है, आम लोग इसको ऐसे ही समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गंदा दिखाई देता है, और ये जिसका गंदा रहना, इसका अपने आप को सफाई सुथरी ना रखना, इसके अंदर जो लेज़ीनेस पाई जाती है उसकी वजह से होता है। इसके बाल गंदे होते हैं, इसका मुंह धोने को दिल नहीं करता, ये नहाने को इसका दिल नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती पाई जाती है। जब सुस्ती हद से बढ़ जाती है तो फिर कोई भी शख्स जब इसको देखता है तो कहते हैं कि ये कितना गंदा शख्स है, इसकी तो स्मेल आ रही है, इसके पास तो बैठना भी नहीं चाहिए। ये कंडीशन जो होती है ना सल्फ़र के पेशेंट्स में पाई जाती है। सल्फ़र के पेशेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली पाई जाती है। यही वजह है कि इसको नहाना धोना या बाल कटवाना वगैरह बहुत ही मुश्किल लगता है। इसके अंदर इस कदर सुस्ती पाई जाती है कि यहाँ पे हमने जब सल्फ़र को पढ़ा था तो सर ने एक मिसाल दी थी कि एक शख्स है, वो बेर के दरख्त के नीचे लेटा हुआ है, ऊपर से एक बेर टूट कर इसके पास गिरा है, लेकिन उसको उठाकर खाना भी इसके लिए मुश्किल काम है। और कोई आदमी उसके पास से अगर गुजरा है तो वो मिस्टर सल्फ़र को कहेगा कि यार ये जो बेर है इसको पकड़ के मेरे मुंह में डाल दो, यानी कि वो इस कदर सुस्ती का मुजाहरा करता है कि वो पकड़ के बेर भी अपने मुंह में नहीं डालता। अगर वो आदमी इसके मुंह में बेर डाल देगा तो उसका शुक्रिया अदा करेगा, अगर नहीं डालेगा तो फिर मिस्टर सल्फ़र उसको बातें करेगा कि भलाई का कोई ज़माना नहीं है। ये ऐसे शख्स होते हैं कि इनको आप देखेंगे इनकी गाड़ी कई कई महीने भी वाश नहीं करवाती। अगर इनकी गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो जाती है तो इतने सुस्त होते हैं कि नई बैटरी ही नहीं डलवाते। यानी हमेशा सल्फ़र के मरीज़ की गाड़ी धक्का स्टार्ट ही होती है, क्योंकि इसका मरीज़ ज़हनी दबाव का शिकार होता है।
اس میں بھی سستی اس کا اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ جب کوئی انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی ورزش کرتا ہے، نہ ہی کوئی اچھی خوراک لیتا ہے۔ یہاں تک کہ سستی اس میں پائی جاتی ہے کہ اگر کبھی یہ شخص بیمار پڑ جائے تو کسی بھی ڈاکٹر سے دوا بھی نہیں لیتا، جس کی وجہ سے اس میں ذہنی دباؤ پایا جاتا ہے۔ اگر کسی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ان کو اپنی ناکامی کا ڈر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کام کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ اس طرح کرتے ہیں تو ان کے اندر سستی حد سے زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس سستی کی وجہ سے اس کے ناگوار حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو سلفر کے پیشنٹ ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ سستی اور آلکسی کے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ باتیں بڑی اچھی کریں گے، باتیں بہت زیادہ کریں گے، خیالی پلاؤ پکائیں گے، لیکن پریکٹیکلی یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ پریکٹیکل کام کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سستی اور آلکسی میں سلفر جو ہے نا وہ ٹاپ کی ریمیڈیز میں سے آتی ہے۔ لیزینس اسی وجہ سے یہ روبرک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے جب ہم کسی پیشنٹ کو لیزینس کے انڈر لیتے ہیں، جب ہمیں جس طرح سلفر کے پیشنٹ کو ایکسپلین کیا گیا کہ یہ بہت زیادہ گندا مندہ ہوتا ہے، سستی کا مظاہرہ اس کے اندر کرتا ہے، اسی طرح دوسرے میڈیسنس کے اندر بھی آتا ہے۔ جب انسان کے اندر بہت زیادہ نا امیدی پائی جائے یا تھکاوٹ کا شکار ہو جائے یا بزنس میں لاس ہو جائے یا کسی غم کا شکار ہو جائے یا اچانک اس کے برین میں کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہاں پہ اس کے اندر یہ لیزینس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب ہم کسی پیشنٹ کے کیس کو اس طرح سے لیتے ہیں تو اس کے اندر جب لیزینس کو ہم روبرک کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی میڈیسن کو تلاش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لیزینس کو سلفر کے پیشنٹس میں بھی یوز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے استاد محترم جناب ڈاکٹر علی شہباز صاحب اور میرے لرن ریپرٹری گروپ کے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے ریپرٹری کے جس روبرک پر بات کرنی ہے وہ روبرک ہے لیزینس، جس کے معنی کچھ اس طرح بنتے ہیں: سستی، کاہلی، آلسی پن، یا پنجابی میں ہم ایسے بندے کو آلکی بندہ بھی کہتے ہیں۔ لیزینس ریپرٹری میں یہ روبرک کسی انسان کے لیے اس وقت قابل استعمال ہوتا ہے جب اس میں جسمانی اور دماغی طور پر کچھ تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، العقل سلیم فی جسم سلیم، یعنی صحت مند دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی انسان کا جسم ہی صحت مند نہ ہو تو وہ کیسے ایک صحت مند دماغ کا مالک ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب ایک نارمل انسان اس روبرک کے انڈر آتا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلا اس کے کام کو کوئی سراہتا ہی نہیں ہے، کوئی اس کے کام سے خوش ہی نہیں ہوتا، کوئی اس کا حوصلہ اور اس کو شاباشی نہیں دیتا، ہر کوئی اس کو سخت سست اور کام چور سمجھتا ہے، تو پھر وہ خود بھی اچھے انداز میں
کوئی کام کرنے کا سوچنا ہی چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ سستی، کاہلی اور پنجابی میں جس کو آلکی پن کا کہتے ہیں کا شکار ہو کر آج کے کام کو کل پر، پھر پرسوں پر، یا ابھی نہیں شام کو یا رات کو کرنے کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے، اور یوں وہ کام کرنے میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ پھر نہ تو اس کی شام آتی ہے نہ کل آتا ہے، بلکہ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے کئی مہینوں تک بھی جا سکتا ہے۔ اس طرح ایک چنگا بھلا انسان اس روبرک کے اندر آ کر ایک ناکام انسان بن جاتا ہے۔ بعض دفعہ بعض مریض ڈاکٹر صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، میرا کسی کام کو کرنے کا دل نہیں کرتا، سستی بہت رہتی ہے، میرا جسم ہر وقت دکھتا رہتا ہے، دل کرتا ہے کہ میں لیٹا رہوں، کوئی بات سوچنے کی کوشش کرتا ہوں تو دماغ ساتھ نہیں دیتا، سستی ہے۔ یا کوئی ماں آ کر یہ کہتی ہے کہ میرے بچے پر ہر وقت سستی بہت زیادہ رہتی ہے، اسکول کا کام صحیح نہ کرنے کی وجہ سے اس کی شکایات مجھے آتی رہتی ہیں۔ تو ایسے تمام افراد اس روبرک کے اندر آتے ہیں۔ اس روبرک کے کراس ریفرنس میں آتا ہے ایمبیشن لاس ڈس اپوائنٹمنٹ، جس کا معنی کچھ اس طرح ہے کہ حوصلہ اور تسلی نہ ملنے کی وجہ سے مایوسی یا نا امیدی کا پیدا ہو جانا۔ بزنس ایورژن، کاروبار سے نفرت یا بیزارگی کا ہو جانا۔ فیئر آف ورک، کام سے ڈرنا، کام کا ڈر کہ اتنا زیادہ کام مجھے ہی کرنا پڑے گا، اتنے لمبے لمبے روبرک اور اتنی لمبی لمبی دعائیاں جناب ڈاکٹر امان اللہ صاحب ہمیں پڑھا رہے ہیں، کیا ساری میں نے ہی یاد کرنی ہے؟ تو یوں انسان میں آہستہ آہستہ سستی کا وہ مریض شکار ہو جاتا ہے۔ آئیڈلنس، سستی اور آلسی پن، ان ایکٹیویٹی، آرام، سکون، بیکاری یا بے عملی۔ انڈیفرنس ورک، کام سے بے تعلقی، کام سے بے پرواہی۔ انڈرسٹینڈنگ مینی، یعنی بہت جلد سمجھنے والا، زیادہ سمجھدار آدمی، کسی کام کو وہ سمجھ تو جاتا ہے لیکن کرنے میں اس کو سستی ہوتی ہے، اور اس کام کو وہ بر وقت طریقے سے نہیں کرتا، اور بر وقت وہ نہ کرنے کی وجہ سے اس میں سستی آ جاتی ہے۔ سر، اس روبرک کے اندر مجھے جس میڈیسن کو آج بیان کرنا ہے وہ ہے اناکارڈیم۔ اس دوائی کو جب ہم اس روبرک یعنی لیزینس کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اناکارڈیم کے مریض کی یادداشت پر جب اثر ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا دماغ کمزور ہو رہا ہے یا مجھے سمجھنے اور سوچنے میں دقت ہو رہی ہے، تو پھر اس مریض میں سستی اور آلسی پن کا پیدا ہو جانا عام سی بات ہے۔ یوں اناکارڈیم کا مریض دماغی کام کرنے سے مشکل محسوس کرتے ہوئے، سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ٹال مٹول اور کل کریں گے پرسوں کریں گے کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خیالات کی کمی، توہمات اور غمگینی کی کیفیات بھی اس کو آلسی پن اور سست الوجود بنا دیتی ہیں، اور بعض دفعہ اپنے آپ کو مختلف قسم کے تفکرات، مصائب اور اپنے آپ کو دشمنوں میں گھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یوں اس میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر گھر کا کوئی فرد اس کو کہے کہ کہیں کسی کی شادی میں، محفل میں یا خوشی میں ہو کر آ جاؤ، حتیٰ کہ دھونے کے لیے اس کے گھر والے اس کو کہتے ہیں کہ کپڑے اتار کر تبدیل کریں، تو کہیں تو وہ بھی نہیں کرتا، بلکہ آگے سے کہے گا کہ نہیں نہیں میرے کپڑے صاف ہیں۔ ایک اور وجہ بھی اس میں سستی اور آلسی پن کی یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس میں آلسی پن کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں دو ضمیریں پائی جاتی ہیں، ایک اس کو نیک کام کرنے، دوسری ضمیر اس کو کسی شیطانی کام کرنے کی طرف راغب کرتی ہے۔
اور یوں فیصلہ نہیں کر سکنے کی وجہ سے اس میں لیزینس کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلا اناکارڈیم کا مریض جب سستی میں چلا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ سبق کل رات کو سنانا، اس لیے ابھی میرے پاس بہت وقت ہے، کل عصر کے بعد کر لوں گا، کل 10 بجے کر لوں گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جب اس کے وہ کام کرنے کا وقت آئے تو اس وقت اس کو کوئی اور کام پڑ جائے، کوئی اور اس پر پریشانی آ جائے، اور وہ اپنا کام جو بر وقت نہ کرنے کی وجہ سے اس وقت تک ٹال مٹول کر رہا تھا، بالآخر وہ اس کام کے کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور یوں وہ سستی اور آلسی لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگ جاتا ہے۔ سر، یہ تھا آج کا روبرک جو مجھے بیان کرنا تھا، اور اس روبرک کے اندر جو مجھے میڈیسن اناکارڈیم بیان کرنی تھی۔ سر، میں ہوں ڈاکٹر محمد آصف سیفی فرام ڈنگا۔ میرے تمام گروپ کے ساتھیوں، میرے بھائیوں اور میری بیٹیوں اور بہنوں کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔